روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں، مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5:25 پر، ایک مثال دے رہا ہوں. اب آدمی 5:25 پر بیٹھا ہوا ہے، ہم روزہ نہیں کھولیں گے. نہیں کیوں؟ پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا. 5:30 ہو گئے پھر بھی روزہ نہیں کھولنا. نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہ لوں تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو ملے گا؟ اب وہ عشاء تک رک جاتا، نہیں عشاء تک اور بھوکا رہ لوں اور زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیا ہوگا؟ گناہ اور پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہی کھول لو. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی 5:25 پر سورج ڈوبا آپ فوراً روزہ افطار کر لو، لیٹ مت ہوئیے. اب جرجیت صاحب کے ہاں مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح. جرجیت صاحب کی آنکھ لگ گئی، 7 بجے اٹھے. کیا ہوا یار، سحری نہیں کر؟ اچھا کتنا؟ 5 بجے سحری کا ٹائم ختم تھا، 7 بج گئے، 2 ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے، چلو اب سحری کر لیتے ہیں. سحری 7 بجے کر لی. ادھر 5:25 پر افطار کا ٹائم ہو گیا. نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ 2 گھنٹے بعد سحری کی تھی، اس لیے 2 گھنٹے بعد افطار کریں گے. ادھر ہم 5:25 کے بجائے 7:25 پہ افطار کر رہے ہیں. ٹائم تو برابر ہو گیا نا، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 5 بجے. آپ کو 4:59 تک سحری کرنا تھی، 5:01 پہ نہیں کرنا تھی، لیکن آپ تو 7 بجے کر رہے ہیں. آپ نے اصول توڑ دیا، ضابطہ توڑ دیا، نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا. اس لیے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. چاہے آپ 7:30 بجے کھولیں، 8:30 بجے کھولیں، 9:30 بجے افطار کریں، لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے. آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو. ایک کاغذ ہے میرے پاس، مان لیجئے جیب میں پڑا ہوگا، یہ مان لیجئے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس. اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوسٹ باکس میں ڈال دیا. سنیے گا، بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں. پوسٹ باکس میں ڈال دیا، لیکن اس پر 5 روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر، وہ ہم نے چپکا دیا، سرکاری ٹکٹ اور ایڈریس لکھا. بتائیے تو جب 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا. سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے 1000 روپے کا خرید لیا. بہت خوبصورت ہے، ڈیزائن دار ہے، بہت اچھا ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت 1000 ہے. اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ 5 روپے کا نہیں لگایا. تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا، آپ سے وصول کر لیا جائے گا 10 گنا. نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے، سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے. تو پتا چلا کہ 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا. 1000 کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے ظہر کی نماز 10 نہیں 12 پڑھ لو، 12 نہیں 12,000 پڑھ لو. مغرب کی نماز 5 نہیں 7 پڑھ لو، 7 نہیں 7,000 پڑھ لو. تراویح 8 نہیں 20 پڑھ لو، 20 نہیں 20,000 پڑھ لو، لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے، جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا. آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا. ماں یہ والی ماں نہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے، یہ ماں نہیں. ما اتاکم الرسول، یہاں اس آیت میں جو لفظ ماں آ رہا اس کو میں کہہ رہا ہوں. ما اتاکم الرسول فخذوہ. ماں کے 2 معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں، مائنڈ میں. ماں کے کتنے معنی ہیں؟ یا اس جگہ 2. پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا. ما اتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما اتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو.
سنیے گا کیا مطلب ہوا؟ ما آتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو، اور دوسرا ماں کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا ما آتاکم الرسول، رسول جتنا دیں اتنا لے لو۔ مطلب سمجھ رہے ہو کیا؟ نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں کم کر سکتے ہو۔ اگر مغرب کی 3 رکعت دی ہیں فرض تو 3 ہی پڑھنا ہے، اب اگر کوئی 5 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا ہے تو 3 بار ہاتھ دھلنے کو کہا، 3 بار کلا کرنے کو، 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کو، 3 بار چہرہ دھلنے کو۔ اب کوئی آدمی کہے یار میں 4 بار دھل لیتا ہوں، جتنا زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ صاف ہوگا، جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ صاف ہوگا، جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر صاف ہوگا۔ تو معاف کیجئے گا، جو آدمی اعضائے وضو کو 4 بار یا 5 بار دھلتا تو اس کا وضو ہوگا نہیں، سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رد کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا، بلکہ نبی کے دیے ہوئے کو کم سمجھا، اس لیے اس نے زیادتی کر دی، اپنی طرف سے بڑھا دیا اپنی طرف سے۔ تو نبی جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو۔ اور اتنا یاد رکھنا، غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے، لیکن انجانے میں، مثلا ہم بہت پڑھے لکھے، ایک مثال دے رہا ہوں، مان لیجئے میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے، ہم جو ہے وہ غلط ہیں، تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں غلط چیز کو ترک کرنا پڑے گا۔ علم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس پر جمے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ایسے منظر کی طرف، آپ کو بڑی ہنسی آئے گی، آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا، لیکن مزہ دینے کے لیے اور ہنسانے کے لیے میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس واقعے میں یہ آپ کو تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی۔ 2 قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت عمار اور ایک کا نام ہے حضرت عمر۔ عمر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو، اور عمار کا بھی نام جانتے ہو کہ حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں عمار، وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون او۔ اب سن لیجیے آپ میری بات، اب جس کا پیشاب لگ رہا ہو اس کو بھی روک لو، یہیں پر مت جانے دو یار، بار بار اٹھ رہے ہیں میرے سامنے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، میرے سامنے اٹھنا غلط نہیں ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا تو کوئی میرے سامنے سے اٹھا تو میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا ہے، وہ پیشاب کرنے کے بجائے وہ سیدھا میرے مائک آ کے پکڑ کے پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد میں لاٹھی ڈنڈے اور ٹماٹر انڈے چلے وہاں پھینکے گئے۔ تو مجھے وہی میرے دماغ میں بھرا ہوا ہے، جب بھی سامنے سے کوئی اڑتا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مائک پکڑنے نہ آ رہا ہے۔ اب وہی دماغ ہے، میں نے کہا نہیں وہ بھوکا آدمی، اس سے پوچھا 2 کیا کہتا 4 روٹی، تو جو دماغ میں بھرا ہوگا وہی ہے نا، تو میرے دماغ میں یہ بھرا ہے، جو بھی سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے جیسے۔ ابھی مولانا میرے کان میں بولے تو مجھے یہی لگا کہیں کچھ لگا مجھے، لیکن وہ کان میں بول دیے، سمجھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو سنیے، ایک تھے عمار اور ایک تھے عمر، دونوں سفر میں تھے۔ اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں، آپ کو تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے، سوچتے خطرناک جانور ہیں اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے، آرام کر لیا جائے۔ انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے۔ فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا، فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، سنیے، اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے۔ دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے، لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے۔ جنبی سمجھتے ہیں؟ دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ اب تو سمجھ گئے نا، کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دونوں انسان ہیں، آدمی سوتا ہے، دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا۔ اب غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی، لیکن پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی
مجھے مسئلہ معلوم ہے. کہا کیا؟ سنیے، بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں. کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمر کہتے چپ رہو، جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا، غسل کے لیے نہیں. ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا. تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے. ہم کو غسل کی ضرورت ہے اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں، کہ ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو. تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی. حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز. تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا. بخاری میں کیا ہے، کما تمرق الدابہ یتمرق کما تمرق الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے، ایسے جیسے چوپایا. آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے. تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت عمار نے پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط. نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی. شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی. اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا. دبایا، ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو. معلوم ہے رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی، اس لیے موبائل بند کر دیا. 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کبھی نے 7ویں دن نام رکھنا ہے، تجھے ابھی ضرورت کیا تھی؟ صبح پوچھ لیتا. رات میں 3 بجے فون کرا، کیا نام رکھوں؟ تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. 3 بجے فون کر رہے ہیں، کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا. تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا. یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا ہے؟ تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے، عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا، پانی مل گیا، تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح، ہم دونوں میں کون صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے.
ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے, ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے. تو کہ لے لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا. تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا. تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا. کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا. نماز کا وقت نکل گیا, صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے وضو پڑھا, غسل کیا, پھر نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا. اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو, عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں, پرانے صحابی, اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی. بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے, عمر. اتنا بڑا مقام, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا. اے عمر اور اے عمار, دونوں کا تیمم ایک ہی ہے, وضو کا بھی اور غسل کا بھی. اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے. بس یہی کافی تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے, اس کو پھونکتے. دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہ مان لیجیے مٹی ہے, یہ مٹی ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں, نہیں چلے گا. بہت سے لوگ پتی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے, نہیں چلے گا. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ, نہیں چلے گا. مٹی ہونی چاہیے, وہ بھی پاک. ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے, یہ ایسے کیا, اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے, ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا, پورا وہ آپ کا پاؤنڈ اسکرین یہی لگ جائے گی. ایسے نہیں کرنا ہے. یہ زمین پہ مارا, تیمم کا طریقہ سیکھیے. یہ زمین پہ مارا, پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی, ایسے کر کے اڑ گئی. اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے. دیکھیں ہو گیا. اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے, اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا, اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی, تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا.